ثابت ہوگا یہ بھی فائنل کال کی طرف. میرے بھائی میں نے اتنی آپ کو باتیں بتائیں کہ یار ہمارے سیوک ایشوز کیا ہیں, ہمارے سول مسئلے کیا ہیں, ہمیں کس موضوع پہ زیادہ بات کریں, چاہے وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو نہ ہو, چاہے میڈیا میں وہ اسپیس ملے نہ ملے, ہم کس طرح سیوک ایشوز میں لوگوں کی بہتری کے لیے کیا کر جائیں. آپ کو پھر بھی وہ فائنل کال اور لاسٹ کال, اب چلیں جی آپ نے جو بات کی سول نافرمانی کی اور فائنل کال کی, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے آج تک جو حرکت کی ہے اس طرح کی جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکے, وہ اس کی بھی اپنی خواہش نہیں ہوگی. کہیں سے اس کو نوٹس آتے ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما کو یہ نوٹس آتے ہیں, اور وہ ہر وہ کام کرے گا جس سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے. جب دھرنا تھا 126 دن کا دھرنا, اس میں کیا اس نے سول نافرمانی کی کال نہیں دی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ جی پاکستانیوں باہر اگر پیسہ بھیجنا ہو تو بینکنگ چینل کے تھرو نہ بھیجو, آپ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کرو, حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیجو. اگر مجھے پتا ہوتا آپ یہ سوال کرتے تو میں آپ کو وہ کلپ بھی دکھاتا. پھر اس نے کہا کہ جی میں یہ بجلی کا بل جو ہے آج سے میں بھی نہیں بھروں گا, آپ بھی نہیں بھرو, اور یوں پھر بجلی کا بل پھاڑا تھا, یاد ہوگا آپ لوگوں کو. اور کیا ہوا کہ جی تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچے, لوگ بجلی کا بل نہیں بھریں, لوگ بینکنگ سیکٹر سے پیسے باہر نہ بھیجیں, ہر وہ کام کرے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچاؤ. پھر چاہے پیچھے لگانا ہو, چاہے 9 میں جیسے اندوناک واقعات کرنے ہو, چاہے ایمبولینسوں کو آگ لگانا ہو, چاہے آپ کی ہماری پیپلز بس سروس کو شارع فیصل پہ جس طرح آگ لگانا ہو. یہ کس کو نقصان ہوا؟ اگر روڈ آپ توڑتے ہو کس کو نقصان ہوتا ہے؟ آپ ایک دھرنے کی کال دیتے ہو, یا آپ بولتے ہو جو آج ہم اسلام آباد میں یلغار کریں گے, اگر 30,000 پولیس والے وہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, جو ساری چیزوں پہ خرچہ ہوتا ہے نا, تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ حکومت کا نقصان ہو رہا ہے. اور حکومت کا نقصان نہیں ہے, یہ پبلک کا نقصان ہے. وہی پیسہ جو کہ لگ سکتا ہے کسی بھلائی میں, کسی ہاسپٹل میں, کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں, وہی پیسہ آپ اس طریقے سے آپ ملک کو بند کروانے کی کوشش کرتے ہو تاکہ آپ کے اسٹاک پہ پریشر آئے, آپ کے کاروباری جگہوں پہ پریشر ہے, آپ کا انٹرنیشنل انویسٹر, ابھی میں نے شروعات انٹرنیشنل انویسٹر سے کی کہ اس کا جو ہے وہ اعتماد شیک کی ہو, تو یہ صرف اور صرف ایک سازش ہے. اور ابھی بھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ جی ڈیفنس پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے, تو یہ بھی کسی اور کی خواہش پہ چل رہا ہے. کیونکہ اگر ڈیفنس پروڈکٹس کے جو بھی کسی بھی مختلف کمرشل یوز میں ہو رہی چیزیں, تو وہ پیسہ اگر سودا کے لیے جا رہا ہے یا اس کی اپنی اس ادارے کی استحکام کے لیے جا رہا ہے, ادارے کی مستحکم ہونے کے لیے جا رہا ہے, تو پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کام ہو جس میں کوئی ادارہ مستحکم ہو. پہلے اس ادارے کے خلاف اس نے سازش کی, اس ادارے کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی, اس کو ملائن کرنے کی کوشش کی, اس کے خلاف سوشل میڈیا میں زہر اگلنے کی کوشش کی. اب چاہتا ہے کہ اس کو میں کمرشلی بھی بلاک کروں. تو وہ یہ پاکستان کے ہر ادارے کے خلاف, چاہے اس نے پہلے اٹیک کیا ہو کہ جی فائنینشلی ہم بینکوں کو اٹیک کریں, جو حوالہ ہنڈی کی بات کی, پھر اس نے کہا کہ جی پاکستان میں معاہدہ کو نقصان پہنچائیں, بجلی کے بلوں کی بات کی کہ کوئی پے نہ کرے, پھر اس نے کہا کہ سول نافرمانی کے لیے اب یہ کہ جی ڈیفنس پروڈکٹ کا کریں. تو وہ ہر ادارے کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ٹارگٹ نہ ادارہ ہے نہ پولیٹیشین ہے. عمران خان کا ٹارگٹ واحد اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان ہے, وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے, پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ایک بھائی, ارباب صاحب ایک بھائی, آپ کی پریس کانفرنس سے پہلے گورنر صاحب نے بھی ایک بات کی ہے, ویسے وہ لائٹر موڈ میں آپ جواب دیں تو مہربانی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی وزیر کو وزیر بنانے سے پہلے اس کے کرپشن کا ٹیسٹ کرنا چاہیے. تو آپ اس میں اتفاق کرتے ہیں کہ کسی کو وزیر بنانے سے پہلے کرپشن کا ٹیسٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی ان کی مرضی, ہر کوئی اپنے رائے دے سکتا ہے. جی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر اس کا جو ہے مینڈیٹ جو ہے عمران خان کا تسلیم کیا جائے. تیسری انہوں نے بات یہ کی ہے کہ یہ جو مس کال ہے یہ تو مس کال ہی رہے گی, لیکن یہ بتا دیں عمران خان کی جان خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں جی اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے یا نہیں ہے, اور اگر فیصل وابڈہ صاحب نے کوئی بات کہی ہے تو ظاہر ہے وہ ایک بہت علم رکھتے ہیں اور اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, ان کو اسلام آباد کی باتوں کا زیادہ علم ہوگا. مجھے یہاں پہ سندھ میں بیٹھے ہیں, مجھے ان کا اتنا کوئی علم نہیں. جی مولانا فضل الرحمان نے ایک مرتبہ پھر الٹیمیٹم دیا ہے کہ 17 دسمبر تک اگر مدارس کا بل منظور نہیں کیا گیا, انہوں نے شکایت کی ہے صدر پاکستان کے, صدر پاکستان نے دستخط نہیں کیے, یہ دھوکہ بازی کی گئی ہے, اس میں کیا ہے؟ دیکھیں جی پریزیڈنٹ اور گورنر کی جتنی بھی پوزیشنز ہیں نا وہ سیریمونیل پوزیشن ہوتی ہیں,
ان کو کوئی بھی اگر گلا شکوہ ہے مولانا صاحب کو تو وہ حکومت سے کر سکتے ہیں، اور حکومت ہی ساری چیزیں کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بل پاس کرنا، بل بنانا، یہ سارے کام حکومتوں کے ہوتے ہیں. جی میمن صاحب یہ بتائیے، آپ کہ فیصل واؤڈا جو ہے قومی حکومت کی باتیں کر رہے ہیں، جس کے حوالے سے وہ آپ کے چیئرمین سے بھی ملے تھے، فضل الرحمان صاحب سے بھی ملے تھے، کل وہ MKM میں آئے تھے. تو کون سی حکومت بننے جا رہی ہے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں ذرا کہ آپ کی آشیرواد ان کو حاصل ہے؟ اب آپ کو جو ذرائع بتا رہے ہیں ان ذرائع سے زیادہ تفصیل پوچھ لیجیے گا، لیکن میرے علم میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، فیصل واؤڈا صاحب ایک سینیٹر ہیں، ایک اچھے شخص ہیں اور اچھے آدمی ہیں، اچھی پالیٹکس کر رہے ہیں. اگر وہ کسی سے بھی ملتے ہیں تو مل سکتے ہیں. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ سے ملنا ہر ایک کا جائزہ، کہ آپ بھی مل سکتے ہیں. آپ بھی ایک اچھے صحافی ہیں اور آپ بھی چاہیں جس پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ سے مل سکتے ہیں اور اپنی رائے وہاں رکھ سکتے ہیں. جی امین صاحب. جی شرجیل صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے انویسٹرز کی بات کی باہر کے، جی اچھا ان کو ایک ماحول جو ملنا چاہیے وہ میسر نہیں ہے معذرت کے ساتھ. یہاں پہ سیکیورٹی ایشوز ہیں اپنی جگہ پہ، چائنیز کا اشر آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ بڑے محدود ہو کے رہ گئے. اس کے علاوہ آپ کی سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے یہاں اور بھی بہت سارا بجلی، گیس اور دیگر ایشوز ہیں، جس کی وجہ سے شاید کوئی انویسٹر کوئی اٹریکشن جو ہے ان کو شاید نہ ہو. تو اس حوالے سے سندھ حکومت ان کا اعتماد کس طرح حاصل کرے گی، کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ دوسرا آپ نے یہ فٹنس کے حوالے سے جو بات کی ہے، تو یہ فٹنس ہو جاتی ہے سر، گھر بیٹھے بھی ہو جاتی ہے. یہ پورا منی دے دیں، پیسے دے دیں تو ڈرائیور کو گاڑی کو ادھر لانا بھی ضروری نہیں ہوتا. اس کرپشن کو کس طرح روکی؟ بالکل. میں پہلے جواب دوں گا آپ کے دوسرے سوال کا کہ فٹنس آپ نے کہا کہ ہو جاتی ہے، گھر بیٹھے ہو جاتی ہے، ڈرائیور پیسے دے کے جاتا ہے، گاڑی بھی نہیں جائے گی، گاڑی کی فٹنس ہو جاتی ہے. یہ ہو جاتی ہوگی، میں بھی ہو جاتی ہے، آج بھی ہوتی ہو. لیکن جب سے اب ہم یہ کام کو ہم نے ایک ایک چیز کو ہم نے ٹارگٹ کر کے کیا نا، ہم نے کوشش یہ کی کہ ہر محکمے کی ہر چیز کو اپنے ٹارگٹ سے ہم ٹھیک کریں. اس کے اب ہم پیچھے شروع پڑ گئے ہیں. ہو سکتا ہے آج ہو جاتی ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے بعد ہو جاتی ہو، لیکن جس دن سے ہم نیا میکینزم شروع کریں گے حمید صاحب، یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ نہیں ہو سکے گی. کوئی ٹرانسپورٹ کا کوئی آفیسر کی بھی مجال نہیں ہوگی وہ کر سکے، نہ کوئی سیکٹری کر سکے، نہ منسٹر کر سکے، نہ اس سے اوپر کوئی کر سکے. گاڑی جس کی بھی ہوگی، چاہے وہ طاقتور آدمی ہے یا کوئی وہ عام آدمی ہے، جس کی گاڑی ہوگی وہ گاڑی اس سینٹر میں جائے گی. گاڑی کی فٹنس بالکل ہر چیز مانیٹرائز ہوگی. کسی کی بھی نہیں ہوگی، نہ کسی صحافی کی بھی نہیں ہوگی کہ کوئی پریس کا کارڈ دے کے چلا جائے، نہ میں کہا نہ کسی وزیر کی ہوگی، نہ MLA MP کی ہوگی. تو ہمارا مقصد ہی یہی ہے. دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ آپ نے ابھی تک جتنے سوال ہوئے، مجھے یہ سوال آپ کا اچھا لگا کہ یہی بات ہے کہ ہمارے بچے اس شہر میں رہتے ہیں نا، اس ملک میں رہتے ہیں پورے یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو کس طریقہ ماحول پیدا کر کے دے رہے ہیں. یہ ہماری ریسپانسبلٹی میں شامل ہوتی ہے. جہاں پہ دوسری بات تھی انویسٹرز کی، میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک سب سے بہترین انویسٹمنٹ کا ماحول اگر کسی نے دیا ہے پاکستان میں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے دیا. میں اس کی آپ کو مثالیں گنوا کے دے سکتا ہوں کہ آج بھی انویسٹر سب سے زیادہ اگر کہیں اعتماد محسوس کرتا ہے تو سندھ حکومت کر سکتا ہے، کیونکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہی حکومت سندھ نے دیا تھا. اور انٹرنیشنلی اگر پاکستان وہاں پہ چوتھے نمبر پہ آیا تو بیکاز آف آپ کے سندھ صوبے کی وجہ سے آیا. اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب خود 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی سندھ حکومت کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو ماڈل اس کو اپنائیں. آپ کا پہلا جو حیدرآباد میرپور خالد جول کیریج وے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنا. آپ کا جو ہے جھرک ملاقات یار برج جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنا. آپ کے بیشتر روڈ رستے ملیر ایکسپریس وے، آپ کے کراچی ٹھٹا کیریج وے، اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس آپ کے جو ہیں وہ انرجی پروجیکٹس آپ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنے. تو ہم نے الحمدللہ اس کی بنیاد ڈالی، تبھی انویسٹر جو ہے وہ یہاں پہ اعتماد کرتا ہے. سیکیورٹی دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. کچھ افسوسناک واقعے معذرت ماضی میں ہوئے ہیں اور وہی یہ ہے کہ کیوں لوگ چاہتے ہیں کہ نہ ہو، کیونکہ جو لوگ پاکستان سے دشمنی چاہتے ہیں، جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے لوگوں پہ حملے کریں تاکہ لوگ یہاں پہ آتے ہوئے ڈریں. اور ڈریں کیوں؟ اور یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ ہو. پر لوکل انویسٹر کو وہ ٹچ نہیں کرتے، وہ کیوں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں میں خوف پیدا کیا جائے. یہ اب ہماری ذمہ داری ہے، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر اس طرح کے عناصر کو کچلیں تاکہ ہمارے ملک میں، ہمارے پیارے وطن میں لوگ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں. اچھا یہ بتا دیجیے گا شریف صاحب، کہہ رہے ہیں کہ کوئی مارچ اپریل 2025 کی بات ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ
देखिए जी, इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई अगर मेरिट की भी बात की जाए तो सबसे बेहतर पॉलिटिक्स करने वाला, सबसे मैच्योर, सबसे पढ़ा लिखा और नौजवान, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है नौजवान ज़्यादा है, नौजवान शख्स कोई अगर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए एलिजिबल है तो वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एलिजिबल हैं। नौजवान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, एज अ फॉरेन मिनिस्टर उनको तजुर्बा भी है, और जो उन्होंने जहाँ तक उनकी लिमिटेशन है, जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस तरीके की वो सियासी सोच रख रहे हैं, जिस तरह वो मेच्योर सोच रखे हैं, जिस तरह वो नफरत की सियासत को ख़ात्मा चाहते हैं, जिस तरह वो पूरे पाकिस्तान को एक करना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने अपना नारा लगाया कि चुनो नई सोच को, सब मिलकर जो है काम करें, सब पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर चलें, हम नफरतों को ख़त्म कर दें, हम जो भी इस वक्त भाई से भाई की लड़ाने की साजिश है उसको ख़त्म कर दें। उन्होंने बलदियात में नारा लगाया था कि जी हम सबका कराची, हम सबका पाकिस्तान। तो जो शख्स इस तरह की सोच रख रहा है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा है कि जल्द अज जल्द चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने। जी, खूनी हादसा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कराची में, इतने दहशतगर्दी में शहरी नहीं मरे जितने हादसा में मरे, इसके लिए सर कोई हिकमत अमली तैयार? देखिए जी, हादसा के लिए आपकी बात सही है। मैं भी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि आईजी साहब ने भी कहा कि जी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी गाड़ी अगर कोई चलाए तो वो गाड़ी जब्त की जाए। मैं उसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करता हूँ कि अंडर एज लोग गाड़ियाँ चलाते हैं जो कि नहीं चलानी चाहिए, और मैं वालिदैन को कहता हूँ खुदा के वास्ते अपने बच्चों के दुश्मन ना बने। अगर आपके बच्चे के पास लाइसेंस है या आपके पास लाइसेंस है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है और किसी को नुकसान हो जाता है तो वो एक्सीडेंट कहलाएगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके बच्चे से या आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कानूनन कत्ल है, मर्डर है। तो बराए मेहरबानी आंखें खोलें। और अब जो हम भी उसमें जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि गाड़ियों की फिटनेस की बात करें, जो आपने बात की खूनी हादसा, डेफिनेटली इसमें ड्राइवर की कोताहियाँ भी हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लोगों के पास नहीं है, गलत तरीके से अगर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस मिला है वो भी है, और दूसरा ये कि गाड़ियाँ में शायद फिजिकल फिटनेस नहीं है, उसमें हमारा भी कसूर है। मैं अपने कसूर को मानते हुए आगे चलूँ, तो इसलिए हम भी उसी तरह सीरियस एक्शन ले रहे हैं कि हम गाड़ियों को भी फिट रखें, ड्राइवरों को फिट रखें, और लोगों को ये अक्ल दे। ड्राइविंग सेंस अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आप जाके देखेंगे हमारे लोग, अच्छा ये तो हुकूमत नहीं कर रही ना, चलो इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत का काम है, हमारे लोग